اولاد اگر نافرمان ہو، نالائق ہو، یا ان سے ماں باپ بیزار ہوں، تو اس سلسلے میں انہیں ہر طرح سے محروم کر دیتے ہیں، عاق کر دیتے ہیں، جیسے کہ جائیداد وغیرہ کے حق سے، بلکہ اپنی نظروں سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں تک درست ہے اس طرح سے ماں باپ کا کرنا؟ اور اولاد اگر تربیت کے باوجود بھی بگڑ جاتی ہے تو کیا اس کا وبال، ابھی جیسے سوال کا جی جو آپ نے عطا فرمایا تھا، بگڑ جاتی ہے تو والدین کے اوپر کوئی وبال جی جی آتا ہے؟ اور آنکھ کا جہاں تک معاملہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کا ایک سماج اور ایک رواج ہے، معاشرے کا ایک رواج ہے کہ آنکھ کر دیتے ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی والد یا والدہ نے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو زندگی میں عاق کہہ دیا ہے اور بالکل یا طور پہ ہمارے سارے معاملات سے بے دخل ہے کہہ کر لکھ دیا ہے، اخبارات میں خبریں شائع کر دی ہے، میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے تشہیر بھی کروا دی ہے، تب بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ انتقال کے بعد جو ان کا مال ہوتا ہے، جو متروکہ ہوتا ہے، جو پراپرٹی ہوتی ہے، وہ وارثوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ بیٹوں میں فرمانبردار بیٹوں کو جس طرح ملتی ہے، نافرمان اگر بھی ہے تو اس کو بھی برابر حصہ ملے گا۔ دنیاوی زندگی میں البتہ بے دخل کرنے کی وجہ سے وہ الگ ہوں گے اور ان سے وہ کوئی حصہ وغیرہ دنیاوی اعتبار سے نہیں پا رہے ہوں گے، لیکن انتقال کے بعد جو جائیداد ہوتی ہے اس میں مرنے والے کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اب ورثہ کا ہی حق ہوتا ہے۔ اس طرح عاق کرنے کے بعد بھی ان کو شرعی حق رہتا ہے، لیکن عاق کرنا یا ان کو بے دخل کر دینا بہرحال یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ فی زمانہ ماحول کی خرابیوں کی وجہ سے غلط راستے پر بچے جا رہے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا سوچیں، گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اگر ہمارا بچہ بخار میں مبتلا ہے، ہم جتنا تڑپتے ہیں ان کے علاج کے لیے، کیا وہ بے دینی کی طرف جا رہا ہے تو اتنا ہی ہم تڑپتے ہیں؟ کیا غلط ماحول سے بچانے کے لیے اتنی بے چین ہم ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو سوچیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو بچوں کے ظاہری آرام کا تو بڑا خیال کرتے ہیں، تھوڑا سا آرام میں خلل ہو گیا تو بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن دینی طور پہ وہ اگر تیار نہیں ہو رہے ہیں، بے دینی کی طرف، بے راہ روی کی طرف، غلط راہوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے بچانے میں وہ جستجو نہیں رہتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تربیت کیے، بچے بگڑ گئے تو ہم کیا ذمہ دار ہوں گے؟ تربیت بھی ہم نے کیسے کی ہے؟ قرآن میں آیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو، بال بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو ایک آگ کے شعلے کی طرف بچہ لپک رہا ہو تو کیا ہم کہنے پر اکتفا کریں گے کہ بیٹا ہاتھ نہ ڈال جل جائے گا؟ یا پھر یہ کہ آگے کر کے ہاتھ آگے بڑھ کر پوری ہمت ہماری اپنی بڑھا کر ہم اس کو کھینچ لیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہر شفیق باپ، ہر مہربان ماں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آگ کی طرف جانے والے کو بہرحال لپک کر کھینچ لیتے ہیں، اس کو آگ کے حوالے ہونے نہیں دیتے، صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے ہم دنیاوی اعتبار سے جیسا اہتمام کرتے ہیں، بے دینی کی طرف، غلط راستے کی طرف، غلط صحبتوں کی طرف جانے سے بھی ایسے ہی بچائیں۔ دن رات ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں، اور آج کل کے اس الیکٹرانک میڈیا کی تباہیوں کے دور میں ان کی راتوں پر بھی، رات کے لمحے پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ چین سے نہ سوئیں، رات کے مختلف وقتوں میں اٹھ کر دیکھتے رہیں بچہ کہاں سو رہا ہے، بچی کہاں سو رہی ہے، ہاتھ میں کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس کی کون سی تصاویر ہے، موبائل میں کیا ہے، انٹرنیٹ پر کیا چیٹنگ کر رہے ہیں، ان کی آئی ڈی بھی، ای میل آئی ڈی بھی چیک کرتے رہیں، کون کون سے لوگوں سے ان کو شیئر کرتے ہیں، کس کے کیا لنکس ہے، یہ سب کچھ دیکھتے رہیں۔ اگر ہم اس طرح سے تربیت کریں گے، اس کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ وہ بھٹک گئے تو وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم نے اگر تربیت میں کسر باقی رکھی ہے تو پھر یقیناً وبال ہمارے ہی کندھوں پر ہوگا، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ وہ تو گناہگار ہوں گے لیکن ہم سے بھی بروز محشر ضرور سوال ہوگا، جیسا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظہ ام ضیعہ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک سے اللہ پوچھے گا محشر کے میدان میں ان کے بارے میں جو ان کے ماتحت تھے، حتیٰ کہ آدمی کو اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ حدیث ہماری بڑی ذمہ داری کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔